الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ الانبیاء اور سورہ الحج پارہ نمبر 17 کی دو صورتیں ہیں اور دونوں نصف پارہ ہیں۔ اگرچہ سورہ الانبیاء کی آیات 112 ہیں اور سورہ الحج کی آیات 78 ہیں، لیکن سائز دونوں کا تقریباً برابر ہے، چونکہ سورہ الانبیاء کی آیات شارٹ ہیں اور سورہ الحج کی آیات اپنے سائز میں تھوڑی سی لمبی ہے۔ یہ ایک پرفیکٹ جوڑا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے جو ہے نا دونوں مل کر ایک پورے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ چونکہ سورہ الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جبکہ سورہ الحج کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی عظیم چیز ہے۔ سورہ الانبیاء کے زمانے نزول دراصل 9 یا 10 نبوی ہے، مکہ المکرمہ میں 9واں یا 10واں سال سورۃ المومنون کے ساتھ یہ نازل ہوئی، اور اس زمانے میں ایک شدید کشمکش برپا تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے، آپ پہ اعتراضات کیے جا رہے تھے، اہل ایمان پہ تشدد بھی کیا جا رہا تھا، اور اس لیے اس میں ایک تو تفصیل کے ساتھ گزشتہ جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کے مختلف واقعات سنائے گئے ہیں، جو کہ اس پورے چیپٹر نمبر 3 ہے، اس کا ایک مرکزی خیال بھی ہے کہ تاریخ کے واقعات یہاں بار بار دہرائے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ موت اور قیامت اور آخرت کے جو مناظر ہیں ان کو بھی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کے ساتھ بڑا شدید ڈیبیٹ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 ہے سورہ الانبیاء کی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو انسان کے جتنے بھی انفرادی مسائل ہیں، اس کے اندر جو اس کے ذاتی مسئلے ہیں، اس کو پریشانی ہے، دکھ ہے، غم ہے، اس کی نفسیات ہے، اس کی کمزوریاں ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں، تو یہ سارا ذکر قرآن میں کر دیا گیا ہے۔ اور انسان کے جو اجتماعی مسائل ہیں، قوموں کے مسائل ہیں، تہذیبوں کے، سویلائزیشنز کے، کلچرز کے، حکومتوں کے، ریاستوں کے، عروج و زوال کے، وہ سارے ذکر بھی اس کے اندر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے، تو انسانیت کے انفرادی اور خاندانی اور سوشل اور اجتماعی سارے کے سارے جو مسائل ہیں، وہ ان سب کی ڈیٹیل اور ان کا علاج قرآن کے اندر دے دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں ایک اہم قانون بیان ہوا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو اٹھا کر باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، فیدمغہ فاذا هو زاہق، تو وہ اس کو مٹا دیتا ہے اور وہ باطل بھاگ جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے کہ جو تم یہ جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسی لیے اسی مضمون کو یہاں بیان یہ کیا گیا ہے کہ انبیاء آتے ہیں، وہ حق کو پیش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں باطل کھڑا ہوتا ہے، پھر حق کو اللہ تعالیٰ باطل پہ دے مارتا ہے اور باطل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہی معاملہ سورہ الحج کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو جو مکہ المکرمہ میں جن پہ ظلم کیا جا رہا تھا، جن کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا جا رہا تھا، جن کو گھسیٹا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر ان کے اوپر پتھر رکھ کے یا ریت کے اندر، ان کو تپتی ہوئی ریت کے اندر، تو وہ جو ہے نا اب ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دی گئی سورہ الحج کے اندر۔ یہ چونکہ اس میں ایک آیت ہے مدنی، مدینے کے شروع میں، تو وہ ان کو قتال کی اجازت دی گئی، تو پھر یہ بدر اور احد میں اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے اوپر دے مارا، اور پھر جو مشرکین مکہ کا باطل تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے آیت نمبر 23 کے اندر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ تعالیٰ
وہ الہ وہ ہے کہ جس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا اور وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اس میں نشانیاں بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت ڈیٹیل سے ہے، باقی انبیاء کا ذکر بھی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس میں بھی ڈیٹیل سے کیا گیا ہے، ان کے مختلف واقعات یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت ذوالکفل، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ان سب انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں جو ان کی خوبی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو نبی ان کا ذکر کر کے حضرت یحییٰ کا، حضرت زکریا کا، تو ان کے اس میں، اور اسی کے اندر وہ آیت آئی ہے، آیت نمبر یہ 87 ہے جو بہت مشہور ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والے جو ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، تو انہوں نے پکارا اس اندھیرے کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کہ بے شک میں نے، اے اللہ تو تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر خامی سے، اور بے شک میں نے ہی اپنے جان پہ ظلم کیا ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح جو سچے مومن ہیں انہیں ہم ہر دکھ اور غم سے نجات دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر خامی سے، اور میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں۔ اس شعور کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غم اور دکھ سے نجات دے دے گا۔ اور پھر یہاں اس پہ دعا آیت نمبر 90 میں بتایا کہ ان کی جو اہل ایمان کی یا یہ جو انبیاء کی جو نمایاں خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کاموں کے اندر سرعت کے ساتھ جلدی سے آگے بڑھتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں بڑے رغبت اور شوق کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے تھے۔ اسی صورت میں پھر آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل کر پھسل پڑیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، تو قیامت کے وعدے کا حق اس وقت قریب آ جائے گا۔ یہ وضاحت کی جا چکی ہے، سورۃ الکہف میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی یہ جو لڑاکا قومیں ہیں، دنیا کی خطرناک قومیں، یہ پھیل پڑیں گی دنیا پہ، اور یہ آخری مارکہ ہوگا اہل ایمان کے ساتھ ان کا۔ اسی لیے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 میں اس بات کو واضح کر دیا، 105، 106 اور 107، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ بات زبور کے اندر بھی لکھ دی تھی، یہ ذکر کے بعد کہ بے شک زمین کی جو وراثت ہے ہمارے صالح بندوں کو دی جائے گی۔ یہ وراثت اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، اور 96 سال یہ بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ تھی، پھر 30 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ رہی 4 خلفاء کی، اور اب عالمی خلافت ہوگی جو امام مہدی کی قیادت میں پوری دنیا کے اوپر یہ قائم ہوگی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک ابلاغ ہے، کمیونیکیشن ہے عبادت گزار بندوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ آپ کا دیا ہوا نظام، سسٹم، عدل و انصاف کا نظام، فریڈم، ایکویلٹی اور جسٹس کا نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت راشدہ کی شکل میں دیا تھا، یہ رحمت للعالمین کا نظام پوری دنیا میں غالب آنا ہے، اور یہ غالب آ کر رہے گا قیامت سے پہلے، یاجوج ماجوج کے غالباً آنے سے پہلے۔ اور یہ نظام رحمت، اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، قرآن سے تلاش کرنا ہے،
اور یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، اور اس پہ ریسرچ کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور تاکہ یہ رحمت للعالمین کا جو نظام ہے یہ دنیا کے سامنے آئے، اور انسانیت کے دکھ اور غم اور پریشانیاں دور ہوں، اور دنیا میں امن، سکون، چین اور راحت آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔